ہمارے 12 دن بڑی تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ بہت ساری باتیں سرکار کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے جب مطالعہ کرنے بیٹھتا ہوں تو دل چاہتا ہے یہ بھی بیان ہو جائے، یہ بھی بیان ہو جائے، پھر وقت کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، تو کافی ساری چیزیں پھر ایک ذہن میں یہ آتا ہے اگر اللہ نے توفیق دی تو یہ چیزیں جو چھوڑ رہا ہوں اگلے سال کر لیں گے انشاءاللہ۔ 4 ہجری کے واقعات کے حوالے سے کچھ باتیں کل بیان ہو گئی تھیں۔ ایک دو اہم واقعات 4 ہجری کے بیان ہو رہے ہیں آج۔ 4 ہجری صفر کے مہینہ میں ایک المناک واقعہ پیش آیا۔ مشرکین کے قبیلے ہیں بنو حزیل، عضل، قارہ، ان کے لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کر کہنے لگے کہ ہم اسلام لائے ہیں اور ہمارے ہاں اسلام کے متعلق معلومات کی بڑی کمی ہے، تو ہمارے لوگوں کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے کچھ مبلغین کو آپ ہماری طرف بھیج دیں، ہم ان سے سیکھیں، قرآن کریم سیکھیں، دین کی باتیں سیکھیں، وہ ہمیں سکھائیں۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 6 صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ حضرت زید، حضرت خبیب، حضرت عبداللہ، حضرت مرثد، حضرت خالد اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہم، یہ 6 صحابہ کرام تھے اور بڑے جلیل القدر صحابہ کرام تھے، دین کے بارے میں جاننے والے تھے اور اتنی اہلیت رکھتے تھے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکیں، دین کے بارے میں بتا سکیں اور ان کی علمی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ اب یہ مشرکین ایک سازش کے تحت ان کو لے کر جا رہے تھے۔ جب یہ 6 صحابہ کرام ان کے علاقہ میں پہنچ گئے تو انہوں نے اور بھی لوگ ان کے آ گئے اور 200 لوگوں نے مل کر ان کے ارد گرد گھیرا ڈال لیا ان کو گرفتار کرنے کے لیے۔ اب کہاں 200 اور کہاں 6 بندے، لیکن صحابہ کرام علیہم الرضوان کا جذبہ ہر لحاظ سے قابل دید ہے، لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، 6 ہی صحیح لیکن لڑیں گے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو لڑیں گے اور اگر 6 بندے لڑیں گے تو ظاہر ہمارے بھی کچھ نہ کچھ بندے تو مریں گے ہی، تو انہوں نے کہا آپ کو ہم گارنٹی دیتے ہیں، ہم قتل نہیں کریں گے آپ لوگوں کو، بس آپ کو ساتھ لے کر جانا ہے، آپ ہمارے ساتھ آئیں، اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کو قتل نہیں کریں گے۔ حضرت عاصم کہنے لگے نہیں، مجھے تم پر اعتماد نہیں ہے۔ حضرت خبیب، حضرت زید اور حضرت عبداللہ نے کہا نہیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں قتل کریں گے تو بد عہدی تو نہیں کریں گے۔ اگرچہ وہ دور جاہلیت تھا لیکن زبان کی اس دور میں بھی بڑی ویلیو ہوتی تھی۔ بدقسمتی سے ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا، زبان کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ ایک دور ہوتا تھا لوگ کہتے تھے بھئی بس زبان ہو گئی ہے، سر کٹ جائے گا لیکن زبان سے نہیں پھریں گے، اور پھر ہم نے وہ وقت بھی آج دیکھا کہ بڑے بڑے معاہدے کر کے لوگ کہتے ہیں یہ کون سا قرآن و حدیث ہے، ہمارا معاہدہ ہی تھا، توڑ دیا، کیا ہوا۔ تو حضرت خبیب نے، حضرت زید نے، حضرت عبداللہ نے رضی اللہ عنہم، انہوں نے اعتماد کیا کہ بھئی زبان کر رہے ہیں کہ تم ہم پر حملہ نہ کرو، نہ لڑائی کرو تو ہم بھی تمہیں نہیں ماریں گے، تو ان پر اعتماد کر لیتے ہیں۔
حضرت عاصم کہنے لگے مجھے ان پر اعتماد نہیں ہے۔ حضرت مرثد اور حضرت خالد بھی حضرت عاصم کے ساتھ ہو گئے۔ حضرت عاصم نے لڑنے کا ارادہ کر لیا تو وہ بھی حضرت عاصم اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ لڑنے لگ گئے۔ حضرت عاصم کے پاس کمان بھی تھی، تیر بھی تھے۔ تیر کتنے تھے؟ 7، only 7، بس صرف 7 تیر تھے۔ اب جب اتنے سارے دشمن ہوں تو 7 تیروں سے بندہ کیا کر سکتا ہے؟ لیکن قربان جاؤں، حضرت عاصم نے 7 تیروں سے 7 مشرکوں کو قتل کیا۔ اچھا، تیر جو ہوتا ہے یہ عام طور پر اکثر زخمی کرتا ہے، بندے کو مارتا نہیں ہے۔ بہت پرفیکٹ نشانہ ہو کسی خاص مقام کا تو پھر تیر سے بندہ قتل ہوتا ہے۔ ان کے ہاتھ کا کمال دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت ان کے لیے دیکھیں کہ 7 تیروں سے 7 بندے انہوں نے قتل کر دیے۔ تیر ختم ہوئے تو نیزہ نکال لیا، نیزے سے لڑنے لگے، نیزہ ٹوٹا تو تلوار نکال لی، لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت عاصم نے بھی، حضرت مرثد نے بھی، حضرت خالد نے بھی لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر لیا۔ یہ حضرت خالد اور ہیں اور حضرت خالد بن ولید اور ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد میں سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردہ فرمانے کے بعد بھی بہت ساری جنگوں میں شریک رہے۔ فاروق اعظم کے دور میں بڑے جوہر دکھائے انہوں نے تلوار کے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے ایک اور صحابی تھے۔ اچھا، یہ 3 شہید ہو گئے۔ اب پیچھے بچ گئے حضرت خبیب، حضرت زید اور حضرت عبداللہ۔ اب ان لوگوں کے تینوں کے انہوں نے ہاتھ باندھنے شروع کر دیے۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے تم تو پھر عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہو، یہ ہاتھ باندھنے کا کیا مطلب؟ میں تو نہیں ہاتھ باندھنے دوں گا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن انہوں نے ہاتھ نہیں باندھنے دیے، یہاں تک کہ وہیں پر انہوں نے حضرت عبداللہ کو بھی شہید کر دیا۔ اب 2 صحابی رہ گئے، حضرت خبیب اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، حضرت عاصم کو جب انہوں نے شہید کیا تو حضرت عاصم نے جام شہادت نوش کرتے کرتے دعا مانگی۔ انہوں نے کہا یا اللہ، اصل میں ہوتا یہ تھا وہاں پر کہ جب کوئی بہت زبردست مقابلہ کرتا، بڑا نقصان پہنچاتا، جیسے انہوں نے 7 تیروں سے 7 بندے مار دیے اور پھر نیزوں سے بھی مارے، تلواروں سے بھی مارے، تو وہ جانتے تھے کہ جو بندہ ایسے زیادہ نقصان پہنچائے نا ان کو، تو پھر یہ جب اس کو مارتے ہیں تو صرف قتل نہیں کرتے بلکہ لاش کی بے حرمتی بھی کرتے ہیں، مسلح بھی کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے سنا حضرت سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے ساتھ احد کے میدان میں ہوا۔ تو حضرت عاصم نے کہا یا اللہ، تیرے دین کی خاطر میں لڑتے لڑتے جان دے رہا ہوں، یا اللہ تو میرے جسم کو ان سے محفوظ فرما۔ یہ دعا کی حضرت عاصم نے۔ حضرت عاصم نے جنگ بدر میں بڑے بڑے کافروں کو قتل کیا تھا۔ مشرکین چاہتے تھے کہ عاصم کو ان کی لاش کو یا ان کا سر اتار کر ہم اگر مکہ معظمہ میں لے جائیں تو جن لوگوں کو انہوں نے قتل کیا تھا ان کو ان کا سر دیں گے تو وہ بڑے خوش ہوں گے، ہمیں قیمت مل جائے گی۔ بلکہ ایک عورت تھی جس کے مقتول ہوئے تھے بدر میں، اس نے یہ منت مانی ہوئی تھی، قسم اٹھائی ہوئی تھی کہ اگر عاصم کی کھوپڑی مجھے مل جائے تو میں اس میں شراب ڈال کر پیوں گی۔ تو ان مشرکین نے کہا اس کو جا کے اس عورت کو کھوپڑی دیں گے، ان کا سر دیں گے تو ہمیں وہاں سے بھی انعام مل جائے گا۔ تو حضرت عاصم نے جب دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے دعا کیسے قبول کی، جام شہادت نوش کیا، اللہ نے شہد کی مکھیوں کا جتھا بھیج دیا، حضرت عاصم کے جسم کی حفاظت کر رہی ہیں۔ اب یہ انتظار کرتے رہے یہ مکھیاں جائیں، جیسے ہی قریب آتے مکھیاں حملہ کر دیتی، یہاں تک کہ انتظار کرنے لگے کہ رات ہو جائے گی تو پھر ہم
اس کی میت کو لے جائیں گے، پھر تو مکھیاں چلی جائیں گی۔ رات آئی تو اللہ نے پانی بھیج دیا اور حضرت عاصم کی میت کو بہا کر لے گیا۔ حضرت عاصم کی میت کو یہ پا نہ سکے۔ حضرت خبیب اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گرفتار کر لیا، ان کو لے گئے اور مکہ معظمہ میں جا کر ان کو غلام بنا کر 50 اونٹوں کے بدلے فروخت کر دیا۔ 50 اونٹ کیا، 50,000 اونٹ بھی ہو تو ایک صحابی رسول کے جوتے کی قیمت نہیں ادا ہو سکتی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، شہنشاہ بغداد کہہ رہے ہیں۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، صحابی رسول جس گھوڑے پر سفر کرتا ہے اس کی نکیل میں جو گرد آتی ہے وہ گرد بھی مجھ سے افضل ہے۔ اب انہوں نے 50 اونٹوں کے بدلے فروخت کر دیا۔ مشرکین بڑا جشن منا رہے ہیں۔ اب بدر کا بدلہ اور بھی بڑی بڑی لڑائیوں کا بدلہ لینے کے لیے ان کو ایک موقع مل گیا۔ حضرت خبیب کو الگ جگہ گرفتار کر لیا اور حضرت زید کو الگ جگہ گرفتار کر لیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جگہ گرفتار تھے یہ گھر تھا موہب کا، اور ان کی اہلیہ تھی معاویہ۔ یہ دونوں بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اس وقت یہ مسلمان نہیں تھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے ایسا سوز ہوتا تھا، جو سنتا تھا آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے تھے۔ یہ جو گھر والے تھے ان کی تلاوت سن کر بڑے متاثر ہو گئے، عجیب رقت ہوتی تھی، پتہ تھا اب جسم سے جان ہی نکلنی ہے، اب اپنے دیس میں مدینہ طیبہ میں تو نہیں جایا جائے گا، اب یہاں پردیس میں غریب الوطنی میں جام شہادت ملے گا۔ تو آخری ایام میں خوب عبادت کر رہے ہیں، تہجد کے نوافل پڑھ رہے ہیں، قیام اللیل کر رہے ہیں اور قرآن کریم کی خوب تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ معاویہ جو بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، صحابیہ بن گئیں، یہ جو گھر کی خاتون تھی، کہتی میں نے دیکھا خبیب کو موٹی موٹی زنجیروں میں ہر وقت جکڑا رہتا تھا، زنجیریں باندھ کر رکھی ہوئی تھی، لیکن میں نے کئی بار دیکھا کہ خبیب کے پاس بڑے خوبصورت تازے انگوروں کے گچھے پڑے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے قرآن کریم کا وہ واقعہ سنا ہوگا نا، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضرت زکریا ان کے حجرے میں ملنے کے لیے گئے۔ اب اور تو کوئی آتا جاتا نہیں تھا، حضرت زکریا ہی جاتے تھے ان کے پاس۔ تو جا کے دیکھا بے موسم تازے پھل ان کے پاس پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا انا لکی ھذا، یہ تیرے پاس پھل کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، انہوں نے کہا میرے اللہ کے پاس سے آئے۔ تو جس رب نے سیدہ مریم کو بے موسم پھل عطا فرمائے، اسی رب نے اپنے محبوب کے غلام کو قید میں تازے انگوروں کے خوشے عطا فرمائے۔ حضرت خبیب کے پاس ایک دن معاویہ آ کر کہنے لگی میں تمہیں چھوڑ تو نہیں سکتی، کوئی اور تمہاری خدمت بجا لا سکتی ہوں تو بتاؤ۔ اس نے کہا میری درخواست یہ ہے کہ تم لوگ بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے ہو۔ دیکھیں جانور جب بھی ذبح کرتے ہیں مسلمان اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، بس اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام ہم نہیں لیتے نا۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں نا فلاں کی قربانی، فلاں کی قربانی، تو یہ اس کا جو وجوب ہوتا ہے ادا کرنے کے لیے وہ ہم کہتے ہیں، لیکن جب ہم چھری پھیرتے ہیں تو ہم نام کس کا لیتے ہیں؟ اللہ کا۔ اسی طرح ہم اگر جانور ذبح کریں، کبھی حضور کا میلاد آ رہا ہے تو میلاد کے لیے ہم نے جانور رکھا ہوا ہے، تو میلاد کے اہتمام کے لیے جانور رکھا ہے، لیکن جب ذبح کریں گے نام کس کا لیں گے؟ اللہ کا۔ اچھا بھئی ربیع ثانی آ رہی ہے، حضور شہنشاہ بغداد ہمارا سلسلہ قادریہ ہے، تو حضور غوث پاک کے نام کا ہم ایصال ثواب کا اہتمام کریں گے، لیکن جب ذبح کریں گے نام کس کا لیں گے؟ اللہ کا۔
تو مسلمان جب بھی جانور ذبح کرے گا تو نام صرف اللہ کا لے گا، بس اللہ کے سوا کسی کا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے ہو، یہ تو اس سے تو جانور حرام ہو جاتا ہے۔ تو بتوں کے نام پر جو جانور ذبح کرتے ہیں اس کا گوشت مجھے نہ کھلانا، کہ میں حرام نہیں کھانا چاہتا۔ اور دوسری خواہش میری یہ ہے مجھے پاک صاف پانی دینا۔ اور تیسری خواہش میری یہ ہے کہ جب مجھے قتل کرنے کا پروگرام بن جائے تو مجھے مطلع کر دینا۔ یہ کہتی میں نے تینوں باتوں پر عمل کیا، وہ حرام کھانا بھی نہیں کھلایا، ناپاک پانی بھی نہیں پلایا، اور جب منصوبہ بن گیا کہ خبیب کو قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا، تو میں نے ان کو بتا دیا۔ کہتی ہیں حضرت خبیب کو میں نے بتا دیا، انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ کسی طرح مجھے اس طرح وغیرہ لا دیں تاکہ میں اپنی خوب صفائی کا اہتمام کر لوں، پاک صاف ہو کر اپنے رب کے حضور حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ اب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اس طرح تھا، ایک بچہ کھیلتا کھیلتا ان کے پاس آ گیا، اس کو پیار کرنے لگ گئے۔ وہ بچے کی ماں نے دیکھا ہاتھ میں اس طرح ہے، بچے کو بھی پکڑا ہوا ہے، پیار کر رہا ہے، وہ ڈر گئی۔ اب یہ بہترین موقع تھا، بچے کی گردن پہ اس طرح رکھتے، کہتے مجھے چھوڑو نہیں تو بچے کو قتل کروں گا۔ ایسا ہوتا تھا اس دور میں، اب بھی ہوتا ہے اس طرح، اور اس طرح اپنی جان کو وہاں سے چھڑوا سکتے تھے، لیکن حضور کے غلام نے ایسا نہیں کیا۔ اس بچے کا قصور نہیں تھا نا کوئی، اس لیے انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت خبیب کو پکڑ لیا گیا، شہید کرنے کے لیے جس مقام پر لے جانا تھا وہاں پر لے جایا گیا۔ حضرت خبیب نے کہا میری ایک خواہش ہے، میں 2 نفل پڑھنا چاہتا ہوں، رب کے حضور حاضر ہونے سے پہلے 2 نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو۔ 2 نفل پڑھنے کا موقع ملا۔ کچھ لوگوں نے کہا شاید یہ ٹائم تھوڑا سا اور گزارنا چاہتا ہے، لیکن قربان جاؤں خبیب نے جلدی جلدی 2 نفل پڑھے۔ کہا دل تو نہیں چھوڑتا سر سجدے سے اٹھاؤں، دل تو نہیں چاہتا کہ سجدے سے سر کو اٹھاؤں، لیکن جلدی میں نفل اس لیے پڑھ رہا ہوں تم کہیں یہ نہ سمجھو حضور کا غلام موت سے ڈرتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑے ظالم لوگ تھے، دور جاہلیت تھا نا، تو جو جاہل ہوتا ہے اس سے کوئی خیر کی توقع تو ہوتی نہیں ہے۔ اب انہوں نے کہا خبیب کو ایسے تو نہیں ماریں گے نا کہ ایک ہی بار میں قتل کر دیں، ہم نے تو بدلے لینے ہیں، اپنے مقتولوں کے گن گن کے بدلے لینے ہیں، تو سب مل کر تھوڑے تھوڑے زخم دے دے کر ماریں گے۔ تو آپ کو اذیتیں دینا شروع کر دی گئیں کہ تڑپا تڑپا کے ماریں گے۔ ایسی حالت میں جب انسان اپنے وطن سے بھی دور، سب اپنوں سے دور، پردیس میں، اور ہر طرف دشمن، چاروں اطراف میں دشمن، جان کے دشمن، انسان کے حواس قائم نہیں رہتے۔ لیکن حضرت خبیب نے ایسے میں شاندار نظم کہہ دی، اشعار کہہ دیے، وہ سنیے گا۔ لقد جمع الاحزاب حولی واللبو قبائلہم واستجمعوا کل مجمعی، میرے گرد کئی گروہ جمع ہو گئے ہیں، وہ اپنے قبیلوں کو بھی ساتھ لے آئے ہیں اور بڑا مجمع اکٹھا کر لیا ہے۔ وَكُلُّهُمْ مُبْدِيُ الْعَدَاوَةِ جَاهِدٌ عَلَيَّ لِأَنِّي فِي وَثَاقِ بِمَضْيَعِي، یہ سب کے سب دشمنی ظاہر کر رہے ہیں اور اذیت پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ میں اس ہلاکت گاہ میں بندھا ہوا ہوں۔ صلیب کھڑی کی گئی تھی، اس کے ساتھ آپ کو باندھا گیا تھا، اور باندھ کر آپ کو اذیتیں دی جا رہی تھی۔ آگے میں صرف ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ انہوں نے اپنے بیٹوں اور عورتوں کو جمع کر لیا ہے اور مجھے ایک لمبی اور اونچی لکڑی کے پاس لے آئے ہیں۔ انہوں نے مجھے کفر اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ اب جب حضرت خبیب کو تکالیف دی جا رہی تھی، ایک سردار نے لڑکوں کو روکا، کوئی نیزہ چبو رہا ہے، کوئی چاقو مار رہا ہے، کوئی کہاں سے زخم لگا رہا ہے۔ ایک سردار نے کہا ٹھہرو، رک جاؤ۔ روک کر کہا خبیب ہم تمہیں ایک شرط پر چھوڑ سکتے ہیں کہ تم اس دین کو چھوڑ دو، اس دین کو چھوڑ دو۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہیں نہیں، مجھے
دین اپنی جان سے زیادہ قیمتی ہے. جان لینی ہے لے لو، لیکن دین نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے مجھے کفر اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے، حالانکہ اس سے تو موت بہتر ہے، اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، لیکن غم اور بے صبری کی وجہ سے نہیں. یعنی خوشی سے آنسو بہہ رہے ہیں کہ حضور کے دین پر قربان ہو رہا ہوں. میں دشمن کے سامنے نہ تو عاجزی کا مظاہرہ کروں گا نہ کوئی فریاد کروں گا. میں اللہ کی طرف لوٹ کر جا رہا ہوں. مجھے موت کا کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ مرنا تو بہرحال ہے ہی. البتہ مجھے لپٹنے والی آگ کے شعلوں سے خوف آتا ہے. موت کا ڈر نہیں ہے، بس دوزخ کے عذاب کا، دوزخ کی آگ کا ڈر ہے. مجھے اللہ اس سے بچا دے. عرش والے نے ہی مجھے ان کے برے ارادوں کے مقابلے میں صبر کی طاقت دی ہے. یعنی یہ جو کچھ کر رہے ہیں، کوئی عام انسان کے ساتھ ایسا ہوتا تو وہ تو چیخ چلا رہا ہوتا، لیکن میرے رب نے ان کے مقابلہ میں مجھے صبر کی طاقت دی ہے. اچھا، اس طرح کے لوگ جب تشدد کرتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے جس کو ہم مار رہے ہیں وہ چیخے، وہ روئے اونچی آواز سے، معافیاں مانگے، منتیں کرے. لیکن ان کی آرزوؤں کے برعکس بڑے عزم و استقلال کے ساتھ کھڑے ہیں، بڑے صبر کے ساتھ کھڑے ہیں. کہتے ہیں مجھے یہ طاقت میرے رب نے عطا فرمائی. عرش والے نہیں مجھے ان کے برے ارادوں کے مقابلے میں صبر کی طاقت دی، ورنہ انہوں نے تو میرا گوشت ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، اور میرے زندہ رہنے کی امید منقطع ہو گئی ہے. اپنی غریب الوطنی کا، اپنی تکلیف کا اور قتل کرتے وقت اذیت رسانی کا جو انہوں نے انتظام کیا ہے، اس کی شکایت میں اپنے رب سے کرتا ہوں. یا اللہ، میرے ساتھ جو کچھ یہ کر رہے ہیں، میں بس تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، دیکھ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا کیا. جب میں اسلام پر ثابت قدم رہتے ہوئے قتل کیا جا رہا ہوں تو پھر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ راہ خدا میں مرنے کے بعد میں کس پہلو پر گروں گا. جب اسلام کے لیے جان نکل جائے گی تو پھر بعد میں میری میت کے ساتھ کیا ہوگا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. اور یہ سب کچھ اپنے معبود کے لیے برداشت کر رہا ہوں، اور اگر چاہے کٹے ہوئے جسم کے ایک ایک عضو پر اپنی برکتیں نازل کر دے. یہ آخری شعر انہوں نے کہا. اب اس وقت تک خوب زخم لگ چکے تھے جسم پر، جگہ جگہ سے جسم جو ہے وہ چھلنی ہو چکا تھا. بارگاہ الہی میں التجا کی. جب جسم سے جان نکل رہی نا، عرض کی یا اللہ، میرا پیغام لے جانے والا بھی یہاں کوئی نہیں ہے جو میری بات میرے آقا کو بتا دے، جو میری کہانی میرے آقا کو سنا دے. اے اللہ، اپنے حبیب کو میرا سلام پہنچا دے اور انہیں میرے حال سے باخبر کر دے. حضرت خبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے جان نکل رہی ہے. مدینہ طیبہ میں حضور اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور حضور کی چشمان مقدس سے آنسو بہہ رہے ہیں. حضور علیہ السلام خاموش ہیں. اچانک حضور کہتے ہیں وعلیک السلام یا خبیب، وعلیک السلام یا خبیب، یعنی اور تم پر بھی سلام ہو اے خبیب. حضور علیہ السلام نے حضرت خبیب کا سلام سن لیا اور پھر جواب دیا اور پھر فرمایا استشہد خبیب، ہائے خبیب کو شہید کر دیا گیا. اللہ اکبر. جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. کیا شان ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری جگہ پر صلیب پر چڑھایا گیا. ان کو بھی اذیتیں دی گئیں. ایک منہ پھٹ کافر کہنے لگا زید، اب تو یہی چاہتا ہوگا کہ تیری جگہ تیرے نبی کو یہ سزا دے دی جاتی. استغفر اللہ.
روایت میں کہ ایک سردار نے کہا کہ ہم تمہیں اس بات پر چلو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ کہہ دے اب دیکھنا تو یہاں پردیس میں ہے، جس کی خاطر تجھے یہاں جکڑا ہوا ہے وہ اپنے وطن میں ہے، تو یہاں ہے وہ اپنے گھر میں ہے، تو تکلیف میں ہے وہ سکون میں ہے، تو یہ اچھا نہیں تھا کہ تیری جگہ ان کو یہ تکلیفیں دی جاتی اور تو اپنے گھر میں اپنی فیملی میں آرام سے بیٹھا ہوتا؟ تو اگر تو اس بات کا اقرار کر لے تو ہم تجھے اس پر بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگے تم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شہادت کی بات کرتے ہو، حضور علیہ السلام کے جسم میں کانٹا بھی چبھ جائے مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ حضور قائد ملت اسلامیہ کے الفاظ مجھے یاد ہیں، آپ نے ایک جگہ بیان کرتے ہوئے اس کو بیان فرمایا، لاہور میں ایک جگہ بیان آپ کا خطاب تھا، آپ نے فرمایا حضرت زید نے کہا کہ تلوار سے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور میرے جسم کا کیما بنا دو، یہ تو برداشت ہے، لیکن جس میں مصطفیٰ میں کانٹا چبھ جائے یہ برداشت نہیں ہے۔ اللہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جام شہادت نوش کیا ہے۔ دیکھیں آج ہمارے لیے بہت کچھ آسان ہے اور پھر بھی ہمیں بہت مشکل لگتا ہے۔ ہم کہتے ہیں دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، جی بہت مشکل ہے۔ کیا مشکل ہوتا ہے؟ عیاشیاں، ضرورتیں نہیں، عیاشیاں چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے ضرورت، ہماری ضروریات پوری ہو رہی ہوتی ہیں، جو عیش کے اسباب ہوتے ہیں ان کو ترک کرنے پر ہم کہتے ہیں دین بڑا مشکل ہے۔ کیا خبیب انصاری سے بھی مشکل تھا، حضرت زید سے مشکل تھا؟ یہ 6 مبلغین تھے اور یہ دین کی دعوت کے لیے نکلے تھے، دین کی سربلندی کے لیے نکلے تھے، اور کیسے انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ صرف نہیں ہے، اسی سال میں سانحہ بیر معونہ ہوا، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں نجد سے ایک رئیس آیا، ابو برہ نام تھا، بہت بڑا نجدی تھا، یہ نجد کا شیخ تھا، یہ حضور کی بارگاہ میں آیا، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو واضح و نصیحت فرمائی، قرآن کریم کی آیات اس کو سنائیں، حضور کی باتیں سنتا رہا اور سننے کے بعد کہنے لگا مجھے آپ کی باتیں اچھی لگیں، میں اسلام تو نہیں فی الحال قبول کرنے کی پوزیشن میں، لیکن آپ کی باتیں مجھے بہت اچھی لگیں، آپ بہت اچھی باتیں سنا رہے ہیں، آپ اپنے قافلہ کو، گروپ کو بھیجیں ہمارے ساتھ، وہ ہمارے علاقہ میں آئیں، وہاں پر لوگوں کو واضح و نصیحت کریں، تو مجھے امید ہے کہ ہم بہت جلد ان کی دعوت کو قبول کر لیں گے، آپ کی دعوت کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 صحابہ کو روانہ فرمایا۔ 70 صحابہ، یہ اصحاب صفہ والے 70 صحابہ تھے، اتنی عظمتوں والے جو سارا دن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے کہ حضور کوئی بات ارشاد فرمائیں، کوئی حکمت کا موتی عطا فرمائیں تو ہم بڑھ کے چن لیں، محروم نہ رہ جائیں، کوئی کام ہوتا تو جلدی سے جاتے، محنت مشقت کر کے تھوڑی بہت جو کمائی ہوتی وہ لے آتے، خود بھی کھاتے، اپنے دیگر ساتھیوں کو بھی کھلاتے، بس یہی زندگی تھی، سارا دن حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے تھے علم دین کے حصول کے لیے۔ ان کو لے جایا گیا، ان کو بھی دھوکے کے ساتھ 68 صحابہ کو شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے اپنے طور پر 70 کو ہی کیا تھا، ایک کو بس چھوڑا تھا، انہوں نے اپنے طور پر 69 کو شہید کیا تھا، لیکن ایک صحابی بچ گئے تھے۔ تو 68 صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جام شہادت نوش کیا، اور ان کی نیت بھی کیا تھی؟ دین کی سربلندی کے لیے نکلے تھے۔ آج ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، ہم کہتے ہیں یار کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو سمجھانے کی؟ بھئی اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، جو امتیں، جتنی بھی امتیں ظاہر ہوئی ہیں، اے حضور کے غلاموں تم سب امتوں سے بہتر ہو، یہ قرآن کریم ہے، جتنی امتیں ظاہر ہوئی تم سب سے بہتر ہو۔ کیا وجہ ہے کیوں بہتر ہوا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ پہلی قومیں برباد اس لیے ہوئیں، انہوں نے تلقین کرنا چھوڑ دی،
برائی سے روکنا چھوڑ دیا، نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیا. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ صرف جو ممبر پر بیٹھنے والا اس کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم سب جو مسلمان ہیں ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیغام کو ہم سب آگے تک پہنچائیں. بس یہ خیال رہے کہ اگر توفیق ملے، موقع ملے، تو پھر حکمت کا دامن چھوڑ کر تبلیغ نہیں کرنے، متشدد نہیں بننا، دوسروں کو کافر نہیں بنانا، اپنوں کو اپنے قریب لانا ہے نا، حضور کا غلام بنانا ہے، سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا عاشق بنانا ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اسی سال میں اور بھی بہت سارے واقعات ہوئے. ان میں ایک واقعہ غزوہ بنو نذیر. مدینہ منورہ سے 2 میل کے فاصلہ پر ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا. یہ بھی بہت بڑا قبیلہ تھا اور بہت بڑا ان کا سودی نظام تھا، سود پر کام کرتے تھے اور بہت بڑے بڑے قلعے تھے ان کے پاس. انہوں نے سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے معاہدہ کیا ہوا تھا لیکن بار بار غداری کر رہے تھے. حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے چند صحابہ کے ساتھ ان کے ہاں گئے. ایک دیت کا مسئلہ تھا، اس مسئلے میں بات کرنے کے لیے. دیت کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، ظلماً قتل کرتا ہے، تو پھر اس کا قصاص ہوتا ہے کہ جس نے قتل کیا ہے، قتل کرنے والے کو بدلے میں قتل کیا جائے. اور کبھی کچھ صورتیں ایسی بھی بنتی ہیں کہ قصاص ضروری نہیں، دیت پر بھی معاملہ ہو سکتا ہے. دیت یعنی خون بہا، اس کی جو قیمت شریعت نے طے کی. تو دیت کے لیے آپ وہاں پر تشریف لے گئے، دیت کے متعلق بات کرنے کے لیے. انہوں نے بڑے احترام کے ساتھ حضور کو بٹھایا، بڑا ویلکم کیا، پروٹوکول دیا، آئیے جناب تشریف لائیے، یہاں بیٹھیں، بڑی اچھی جگہ بنائی. لیکن سازش کیا تھی کہ یہاں ان کو بٹھانا ہے اور جب بیٹھ جائیں تو اوپر سے بڑے پتھر کو پھینکنا ہے ان پر تاکہ یہ شہید ہو جائیں. یہ یہودی اس وقت سے ہی ایسے تھے، صرف اس وقت سے نہیں، اس سے پہلے بھی ان کا یہی طرز عمل تھا. ان کی ہزاروں سال پرانی تاریخ آپ پڑھ لیں، آپ کو ایسی نظر آئے گی. حضور علیہ السلام وہاں جلوہ فروز ہیں، اب اللہ کے حبیب ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو بتا دیا. حضور علیہ السلام وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے. سرکار کریم علیہ السلام چلے گئے اور پھر حضور علیہ السلام نے بعد میں حضرت محمد بن مسلمہ کے ہاتھ پیغام بھیجا اور انہیں کہا کہ میں تمہارے پاس آیا تھا، تمہارا مہمان تھا. دشمن بھی چل کر گھر میں آ جائے تو لوگ اس کی بھی تکریم کرتے ہیں، تو ہمارے اور تمہارے درمیان تو معاہدہ تھا اور تم نے مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا. تم نے معاہدہ کو توڑا ہے. اب سزا یہ ہے 10 دن کے اندر اندر یہ علاقہ چھوڑ کر یہاں سے نکل جاؤ. اب یہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ان کو کیسے پتا چلا کہ ہمارا یہ منصوبہ تھا. اب دل میں چور تو تھا. انہوں نے تیاریاں شروع کر دیں، اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا کہ 10 دن کا ٹائم ہے تو ہمیں 10 دن کے اندر اندر یہاں سے نکل جانا چاہیے. مدینہ منورہ میں ایک گروہ منافقین کا بھی تھا، آپ جانتے ہیں، اور منافقین کے سردار کا نام تھا عبداللہ بن ابی. عبداللہ بن ابی کو پتا چلا کہ یہودی جا رہے ہیں، وہ بھاگا بھاگا آیا ان کے پاس. تم کیوں جا رہے ہو؟ تمہارے قلعے ہیں، یہ تمہاری زمین ہے، تمہاری جائیداد ہے، تم اپنا سب کچھ چھوڑ کر ایسے ہی جا رہے ہو؟ بالکل نہیں جانا. وہ کہنے لگے نہیں، ہم نے معاہدہ توڑا، ہم سے غلطی ہوئی ہے. تو اب انہوں نے 10 دن کی مہلت دی ہے، کہیں ہم پر حملہ نہ ہو جائے. کہنے لگا ہم تمہارے ساتھ ہیں، گھبرانا نہیں ہے. اگر مسلمانوں نے تم پر حملہ کیا تو ہم آئیں گے، تمہاری سپورٹ کریں گے، ہمارا تمہارے ساتھ دفاعی اتحاد ہے، بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم پورا مقابلہ کریں گے. اب وہ شیر ہو گئے، انہوں نے تیاری کر لی. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پتہ چلا کہ وہ لڑائی کے لیے تیار ہو رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو ساتھ لیا، پہنچ گئے. جب سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے تو یہ اپنے قلعے کے اندر محصور ہو گئے، قلعے کے اندر چھپ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کے قلعہ کا محاصرہ فرما لیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ ایک جگہ پر لگا دیا گیا. حضور علیہ السلام اپنے خیمہ میں جلوہ فروز ہو گئے. انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بہترین تیر اندازوں کو مقرر کیا، ان کو قلعے سے باہر بھیج دیا. ان میں ایک بہت بڑا نشان باز تھا جس کا نام غزول تھا. جیسے ہم غزل کہتے ہیں نا، یہی حروف ہیں، غزول. اب غزول آیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا. چھپ کر اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف تیر پھینکا.
حضور علیہ السلام کو نہیں لگا لیکن آپ کے خیمے میں پیوست ہو گیا۔ رات ہو گئی، اگلا دن ہوا تو مولا علی موجود نہیں ہے لشکر میں۔ صحابہ بڑے پریشان، مولا علی کہاں گئے؟ حالانکہ مولا علی کو حضور علیہ السلام نے اس لشکر کا کمانڈر بنایا تھا۔ تو مولا علی کہاں گئے؟ پوچھا حضور سے، حضور علی کہاں ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی کام سے ہی گیا ہوگا، آ جائے گا۔ کچھ دیر گزری، مولا علی آ گئے، ہاتھ میں ایک سر پکڑا ہوا ہے، لا کر حضور کے قدموں میں پھینک دیا۔ فرمایا حضور اسی بدبخت نے میرے آقا کے خیمے پر تیر مارا تھا۔ اللہ اکبر، شیر خدا ہے، حیدر کرار ہے۔ اللہ یا نبی یا نبی حق چاہیے یا علی زندہ باد زندہ باد۔ پھر مزید صحابہ کرام ساتھ گئے، وہ جتنے بھی تیر انداز تھے چن چن کر سب کو قتل کر دیا، سب تیر اندازوں کو قتل کر دیا۔ اب ان کے پاس کوئی چارہ کار نہ رہا۔ ادھر سے عبداللہ بن ابی جو کہہ رہا تھا کہ میں آؤں گا، وہ بھی نہ آیا۔ منافق کا کام ہی ہوتا ہے کہ اس کے پاس ملنا جا کے نا گھبرانا نہیں میں تیرے ساتھ ہوں، دوسرے کے پاس جانا نہیں تو میں تو اس کے ساتھ نہیں، میں تو جناب آپ کے ساتھ ہوں۔ تو منافق، نفق کا معنی آپ جانتے ہیں نا؟ نفق میں نے آپ کو ٹنل کہا تھا، سرنگ، ادھر بھی دروازہ ہے نکلنے کا، ادھر سے بھی راستہ ہے نکلنے کا، ادھر بھی نکل سکتا ہے ادھر بھی نکل سکتا ہے۔ تو وہ نہیں آیا تو پھر یہ مایوس ہو گئے۔ پھر یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہنے لگے جی مہربانی کریں، ہمیں اجازت دیں، ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، سامان بھی لے جاؤ، سارا کچھ لے جاؤ، اسلحہ لے جانے کی اجازت نہیں ہے، اسلحہ اپنا یہیں پر چھوڑ جاؤ۔ انہوں نے اپنا اسلحہ چھوڑا، اپنا سارا سامان وہاں سے اٹھایا اور یہاں سے نکل گئے۔ اچھا جب یہ لوگ چلے گئے، بہت بڑا علاقہ تھا، بہت بڑی زمین تھی ان کے پاس۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار صحابہ کو بلایا۔ انصار صحابہ جانتے ہیں نا، جب مہاجرین آئے تو انصار صحابہ نے اپنی پراپرٹی نصف آدھی آدھی مہاجر بھائیوں کو دے دی۔ 2 گھر تھے تو 1 گھر دے دیا، کھیت تھے تو 1 کھیت ان کو دے دیا، ہر چیز آدھی آدھی بانٹ لی نا۔ تو حضور علیہ السلام نے انصار کو بلایا، کہا تم نے مہاجرین کی مدد کی تھی، دیکھو اللہ نے کتنی زمینیں عطا کر دیں۔ چلو اب اگر تم چاہو تو جو مہاجرین کو زمینیں تم نے دی تھیں وہ تم ان سے واپس لے لو، ان کو یہ زمینیں دے دیتے ہیں، اور اگر تم چاہو تو یہ والی زمینیں تم لے لو ان کے بدلے میں، جیسا تم چاہو، تمہیں اختیار ہے، اس کے بدلے میں جو لینا چاہو۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، وہ جو ہم نے مہاجر بھائیوں کو دیا وہ بھی ان کا، اور یہ جو ہے یہ سارا بھی انہی کا۔ اللہ اکبر، انصار صحابہ کی بڑی شان ہے۔ کبھی مدینہ منورہ میں جائیں نا اور وہاں پر کوئی آپ کو ملے، ٹیکسی والا عام طور پہ مل جاتا ہوتا ہے، میں کئی بار میں پوچھتا رہتا ہوں، جو چہرے سے ذرا عربی لگے پوچھتا ہوں آپ کہاں کے ہیں، تو کچھ بتا دیتے ہیں میں انصاری ہوں یہاں کا۔ کوئی ایسا مل جائے نا تو انصار کی شان والی حدیثوں کو یاد کیا کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار، اے اللہ انصار پر رحم فرما، ان کے بچوں پر رحم فرما، ان کے بچوں کے بچوں پر رحم فرما۔ سبحان اللہ۔ تو اپنے بھائیوں کے لیے جو ایثار کا اظہار کرتا ہے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، اس کے لیے دعائیں فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی محبت نصیب فرمائے۔ میلاد مصطفیٰ کے عنوان سے ایک نعت شریف میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے گا۔ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اچھا، احمد مصطفیٰ کے والے سے سارے کلام بڑے شاندار ہوتے ہیں۔ عابد بریلوی صاحب کا ایک کلام ہے، یہ شعر بڑا ہی خوبصورت ہے۔ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، چہرہ مصطفیٰ جب کہ دیکھا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے، شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے، ہر طرف شور صلی علیہ ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا، یہ خدا کے ہے رسول اللہ ہی اللہ، یہ خدا کے ہے اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا، نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا، ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے، ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے، کیا بھلا میرے آقا کا انداز ہے، جس نے رخ پر ملی وہ شفا پا گیا، کیا رخ پر ملا، رخ پر کیا ملا،
جس نے رخ پر ملی وہ شفا پا گیا، خاک طیبہ تیری دھول، اللہ ہی اللہ، خاک طیبہ تیری دھول، ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا، نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا، ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے، کیا بھلا میرے آقا کا انداز ہے، جس نے رخ پر ملی وہ شفا پا گیا، خاک طیبہ تیری دھول، اللہ ہی اللہ، خاک طیبہ تیری دھول، اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول، اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک کلام کے لیے مجھے 3-4 دنوں سے کہا جا رہا ہے، لیکن وہ روز رہ جاتا ہے، بس چند شعر پڑھ دیتا ہوں۔ واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ 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 سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، صدقے اس انعام کے، قربان اس اکرام کے، صدقے اس انعام کے، قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری، واہ واہ، یعنی دونوں عالم میں حضور کی تعریف ہو رہی ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری، واہ 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 سبحان اللہ، واہ ایک طرف روضہ کا نور، ایک سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری، واہ 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 سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ